ہم خط کا مصنف نامعلوم ہے۔ ایک عرصہ تک لوگ سوچتے رہے کیا پالوس نے اسے لکھا ہے یا اس کے کسی ساتھی جیسے برناباس یا اپلوس نے، لیکن دراصل ہمیں نہیں معلوم۔ دوسرے باب میں ہم دریافت کرتے ہیں کہ مصنف کا ان شاگردوں کے ساتھ رشتہ تھا جو خود یسوع کے ساتھ رہے تھے، لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ یہ خط پالوس کی تعلیمات کی بنیاد پر قائم ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ خط کن کو لکھا گیا اور یہ کہ وہ کہاں رہتے تھے۔ مصنف انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے اور یہ فرض کرتا ہے کہ انہیں پرانے عہد نامے کے کلام کا گہرا علم ہے، خاص طور پر بائبل کی پہلی 5 کتابوں یا توریت کا، کہ کس طرح ابراہیم کا خاندان قوم بنی اسرائیل بن گیا اور کیسے موسیٰ انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر کوہ سینا کے پاس لایا، جہاں انہیں توریت ملی، اور انہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا، جہاں انہوں نے خیمہ اجتماع بنایا، جہاں سردار کاہنوں نے قربانیاں پیش کی، اور کس طرح وہ معودہ سرزمین کی طرف جاتے ہوئے بیابان میں بھٹکتے رہے۔ مصنف یہ توقع کرتا ہے کہ قارئین ان کہانیوں کی تفصیل سے واقف ہیں اور یہودی مسیحیوں پر مشتمل ہیں، اور یہاں سے خط کا نام سامنے آتا ہے۔ ہمیں باب 10 سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ کلیسیائی جماعت یسوع سے تعلق رکھنے کی بنا پر اعذار ثانی اور قید کا سامنا کر رہی تھی۔ جماعت میں سے کچھ لوگ مسیح سے دور جا رہے تھے اور ایمان کو ترک کر رہے تھے۔ اس سے خط کے مقصد اور ڈھانچے کا پتہ چلتا ہے۔ پہلے ایک مختصر تعارف ہے جس کے بعد 4 حصے ہیں، جہاں مصنف اسرائیل کی تاریخ میں خاص لوگوں کے ساتھ یسوع کا مقابلہ و موازنہ کرتا ہے۔ یسوع کا پہلا موازنہ توریت میں فرشتوں سے کیا جاتا ہے، دوسرا موسیٰ اور معودہ سرزمین سے، تیسرا سردار کاہن اور ملک صدق کے ساتھ، اور آخر میں قربانی اور عہد کے ساتھ۔ ان تمام موازنوں میں مصنف کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یسوع کو کسی شخص یا چیز سے افضل ترین دکھانا اور سر بلند کرنا، اور دکھانا کہ یسوع ہی تمام بھروسے اور پرستش کے لائق ہے۔ دوسرا مقصد قارئین کو چیلنج کرنا کہ وہ اعذار ثانی کے باوجود یسوع کے وفادار رہیں۔ ہر حصے میں وہ ایک کہانی انتباہ کے طور پر شامل کرتا ہے کہ یسوع کو نہ چھوڑیں۔ آئیے دیکھیں کہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے۔ تعارف کے پہلے ہی جملے میں یسوع کے اعلیٰ ترین ہونے کا ذکر ہوتا ہے۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے مختلف طریقوں سے کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ خدا نے ماضی میں جتنے طریقوں سے اپنے آپ کو اسرائیل پر ظاہر کیا، یسوع ان سب سے اوپر ہے۔ اس کے بعد وہ یہ حیران کن دعویٰ کرتا ہے کہ یسوع خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ یہ تشبیہات یسوع اور خدا کے درمیان قریب ترین ممکنہ پہچان ظاہر کرتی ہیں۔ سو یسوع وہی ہے جو شعاعیں سورج کے ساتھ ہیں۔ یسوع مہر لگانے والی انگوٹھی کے نقش کی طرح ہے۔ اس مصنف کے نزدیک یسوع کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یسوع خدا ہے جو بیٹے کے طور پر انسان بنا۔ یسوع کا یہی افضل ترین مرتبہ ہے جسے باقی خط میں مزید تلاش کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں مصنف یسوع کا فرشتوں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، جو شاید آپ کو عجیب لگے۔ مطلب فرشتے کیوں؟ یہودی روایات میں استثنا 33 باب 2 آیت کی بنیاد پر یہ سکھایا جاتا تھا کہ توریت اور خدا کا کلام کوہ سینا پر موسیٰ کو فرشتوں کے ذریعے ملا۔ یہ کہتے ہوئے کہ یسوع فرشتوں سے افضل ہے، مصنف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یسوع اور اس کا خوشخبری کا پیغام خدا کے کلام کے پچھلے تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہے۔ لہٰذا پہلا انتباہ اس نقطے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اس توریت پر توجہ کریں جسے فرشتوں نے دیا، تو پھر ہمیں اس پیغام پر جو خدا کے بیٹے نے دیا کس قدر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یسوع کا فرشتوں سے افضل مقام پانا اور یہ کس قدر قابل ذکر ہے کہ اس نے اپنا افضل مقام چھوڑ کر انسانی روپ لیا، دکھ اٹھائے اور موا۔ یسوع میں ہم خدا کا افضل ترین جلال اور حلیمی دیکھتے ہیں جب یسوع رحم دلی سے اپنے آپ کو انسانیت کی المناک حالت میں شامل کرتا ہے۔ ابواب 3 اور 4 میں مصنف اس دلیل پر جاتا ہے کہ یسوع موسیٰ سے افضل ہے، جس نے بنی اسرائیل کی بیابان میں رہنمائی کی اور خیمہ اجتماع بنایا۔ یسوع خدا کے لوگوں کا رہنما ہے، لیکن اس میں ہم محض ایک خیمہ کی تعمیر کرنے والا نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا دیکھتے ہیں۔ پھر مصنف بنی اسرائیل کی بیابان میں موسیٰ کے خلاف بغاوت کی کہانی دوبارہ سناتا ہے۔ انہوں نے خدا کے آرام میں داخل ہونے کا موقع کھو دیا جو خدا انہیں معودہ سرزمین میں دے رہا تھا۔ اور پھر دوسرا انتباہ آتا ہے، اگر یسوع موسیٰ سے بڑا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کی سزا کس قدر زیادہ ہوگی۔ ہم بھی بیابان کی طرح کے ماحول میں ہیں جہاں ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے تاکہ مستقبل میں خدا کی نئی تخلیق میں آرام پائیں۔ آئیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح بغاوت نہ کریں جو انہوں نے بیابان میں کی، اور خدا کی نئی تخلیق میں داخلے کی پیشکش کو کھو نہ دیں۔
ابواب 5 سے 7 میں مصنف یسوع کا بنی اسرائیل کے سردار کاہنوں سے موازنہ کرتا ہے جو ہارون کی نسل سے تھے۔ ان کا کام خدا کے سامنے بنی اسرائیل کی نمائندگی کرنا اور وہ قربانیاں پیش کرنا تھا جو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیتی تھیں۔ لیکن وہ بتاتا ہے کہ سردار کاہن خود اخلاقی طور پر عیب دار لوگ تھے۔ انہیں دوسروں کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر اپنے گناہوں کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی تھیں، لہٰذا کچھ زیادہ درکار تھا۔ پھر وہ بحث کرتا ہے کہ کچھ زیادہ یسوع ہی تھا۔ وہ حتمی سردار کاہن ہے، لیکن یسوع ہارون کی نسل سے نہیں تھا، بلکہ یسوع ملک صدق کے طور پر کاہن تھا جو پرانے یروشلم کا ایک پراسرار بادشاہ تھا۔ وہ ابراہیم کی کہانی میں نظر آتا ہے۔ ہم زبور 110 میں بھی دیکھتے ہیں کہ مسیح بادشاہ داؤد کی نسل سے اور ملک صدق کے طور پر سردار کاہن ہوگا۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ یسوع حتمی بادشاہ اور سردار کاہن ہے۔ وہ اخلاقی طور پر بے عیب ہے۔ وہ ابدی طور پر اپنے لوگوں کے لیے موجود ہے۔ وہ انسان اور خدا کے درمیان پہلے کسی بھی درمیانی سے زیادہ افضل ہے۔ پھر اس حصے کا انتباہ آتا ہے۔ یسوع کو رد کرنے کا مطلب کہ یسوع کے ساتھ مکمل طور پر رشتے میں بحال ہونے کا بہترین اور واحد موقع رد کیا جائے۔ سو ایسا نہ کریں۔ یہ ہمیں آخری موازنے کی طرف لے جاتا ہے جو ابواب 8 سے 10 میں ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ کس طرح یسوع کی صلیبی قربانی حتمی ہے اور ہیکل میں دی جانے والی جانوروں کی قربانی سے کہیں افضل ہے۔ یہ قربانیاں مسلسل دی جاتی تھیں، روزانہ بھی اور سالانہ یوم کفارہ پر۔ یسوع نے اپنی زندگی ایک ہی دفعہ سب کے لیے دے دی۔ یہ ساری دنیا کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے کافی ہے۔ مصنف قارئین کو خبردار کرتا ہے کہ یسوع سے منہ موڑنے کا مطلب ہے خدا کی طرف سے معافی کی پیشکش سے منہ موڑنا۔ آپ کیوں ایسا کریں گے؟ وہ کہتا ہے کہ یسوع کی قربانی مستقل ہے۔ یہ نئے عہد کی بنیاد ہے جس کے بارے میں انبیاء بتاتے آئے تھے اور جہاں سب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سو اب مصنف اپنے تمام موازنوں میں یسوع کو اعلیٰ ترین بتاتا ہے اور یہ آخری حصہ یسوع کی پیروی کا بڑا چیلنج ہے۔ لہٰذا وسیع طور پر سوچیں۔ یسوع میں انہیں خدا کا ہر لفظ ملا ہے۔ یسوع میں انہیں نئے مخلوق کی امید ہے۔ یسوع ان کا ابدی سردار کاہن ہے۔ وہ کامل قربانی ہے۔ لہٰذا اب انہیں کلام کی پوری کہانی میں موجود ایمان کے ماڈل کی پیروی کرنی ہے اور انہیں یسوع کا وفادار رہنا ہے اور اعزاز ثانی اور مشکلات کے باوجود اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ سارے خط میں ایک بنیادی خیال چلتا نظر آتا ہے جسے مصنف یہاں نصیحت کے مختصر الفاظ کہتا ہے۔ اس خط کو پڑھنے کے کچھ اضافی نکتے یہ ہیں۔ جب بھی مصنف پرانے عہد نامے کا حوالہ دیتا ہے جو ہر دوسرے جملے میں ہے تو رکیں اور حوالہ دیکھیں۔ اس اقتباس کو اصلی متن میں پڑھیں۔ بعض اوقات آپ حیران ہوں گے، آپ کو کئی ایسے رابطے نظر آئیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیے اور یہ بے حد فائدہ مند ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انتباہی حوالے آپ کو بے چین کر سکتے ہیں اور شاید مقصد بھی یہی ہے۔ یہ آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں، ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یسوع کو رد کرنا بے وقوفی ہے کیونکہ وہ بے حد شاندار ہے۔ یہ انتباہ خط کے مقصد کا بہت بڑا حصہ پورا کرتے ہیں، یعنی دکھانا کہ یسوع ہی خدا کی محبت اور رحم کا حتمی مکاشفہ ہے، اور عبرانیوں کا خط انہی ساری باتوں کے بارے میں ہے۔